بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے شروع۔ اسرائیل پر فرزند اسلام کا قہر نازل ہو گیا۔ حماس کے بعد ایران اور حزب اللہ نے نیتن یاہو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جنگ شدید ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے شروع ہو گئے۔ حماس کے بعد ایران اور حزب اللہ نے تابڑ توڑ کارروائیاں شروع کر دیں۔ اسرائیل پر فرزند اسلام کا قہر نازل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق غزہ میں ہلاکتوں کے بعد حزب اللہ کے میزائل حملے شروع ہو گئے۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بھی بمباری جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے حملوں کا دائرہ کار لبنان تک بڑھا دیا۔ حماس کے بعد سب سے پہلے ایران اور حزب اللہ کی تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے بعد حملوں کا دائرہ لبنان تک بڑھا دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق پیر کے روز اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر حملے میں لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ کے 3 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیر کی سپہر جنوبی لبنان پر اسرائیل کی جارحیت میں اس کے 3 فائٹرز مارے گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کی چیک پوسٹس پر گائیڈڈ میزائلوں سے جوابی حملے کیے ہیں، جس میں 2 اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لبنانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ سے لڑائی میں 2 اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم کا حماس اور حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کے مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں تیسرے روز بھی جاری ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 سے بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس اور حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپوزیشن سے ہنگامی حالت میں قومی اتحاد حکومت کے قیام میں تعاون کی اپیل کی۔ نیتن یاہو کے اعلان کے بعد اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر حملے میں لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ کے 3 فائٹر جاں بحق ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے فوجیوں کی چیک پوسٹوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے جوابی حملے کیے ہیں، جس میں 2 اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فضائی حملوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں 704 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے حکام کو غزہ کی بجلی کاٹنے، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی سپلائی روکنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ انتینیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کے مکمل محاصرے کے اسرائیلی اعلان پر بہت تشویش ہے۔ غزہ میں بجلی، ایندھن اور کھانا بند ہونے سے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ حماس کی جانب سے حملے کے 4 دن بعد بھی اسرائیلی شہر صدورت سے لاشیں نکالنے کا عمل جاری ہے۔ ان تصاویر میں کارکنوں کو ایک تباہ شدہ پولیس اسٹیشن کے قریب کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر اسرائیلی اہلکاروں اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان مسلح جھڑپ ہوئی تھی۔ اسرائیل میں حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 تک پہنچ گئی۔ 2700 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ لبنان کی حدود سے اسرائیل کی سرحدی فوجی چوکی پر میزائل حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ لبنانی علاقے پر جوابی حملے کر رہی ہے۔ بدھ کے روز صبح ہونے والی اس میزائل حملے کی ذمہ داری حزب اللہ نے قبول کی تھی۔ حزب اللہ نے کہا تھا کہ اس نے اسرائیلی فوجی سے جھڑپ میں اپنے 3 جنگجوؤں کی ہلاکت کے جواب میں اسرائیلی چوکیوں پر 2 میزائل داغے تھے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں
دو علاقوں پر اسرائیل کی جانب سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ دہیرہ کے ارد گرد کے علاقوں میں تابڑ توڑ توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہے، جبکہ یارین کے علاقے کو فاسفورس کے گولوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی بی سی کو برطانیہ کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ سنیچر کی اسرائیلی علاقوں پر حماس کے حملوں کے اب تک 17 برطانوی شہریوں کی ہلاکت یا لاپتہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس سے قبل کہا گیا تھا کہ 10 سے زیادہ برطانوی شہری ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر نے کہا ہے کہ سنیچر کو حماس کے حملے کے بعد سے غزہ کی سرحد کے قریب واقع اسرائیلی شہر صدورت کی رہائشوں میں 27,000 ہتھیار تقسیم کیے گئے ہیں۔ قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کے مطابق ہم نے اسرائیلیوں میں 27,000 ہتھیار تقسیم کیے اور ہم ہتھیاروں کی تقسیم کا عمل جاری رکھیں گے۔ وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدورت میں ہر شخص بغیر استثناء کے ہتھیار رکھنے کی درخواست دے سکتا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ہتھیاروں نے عز الدین القاسم بریگیڈ چیف آف اسٹاف محمد الدین کے گھر پر بمباری کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں حماس کو نشانہ بنانے کے لیے ہتھیاروں کے علاوہ زمین سے داغے گئے حملوں میں یہ راکٹ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب تک 1500 عسکر پسندوں کی لاشیں ملی ہیں اور کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے ساتھ سرحد محفوظ ہے۔ تاہم اسرائیل میں حماس کے عسکریت پسندوں کے لیے اب بھی سویپ چیکنگ جاری ہے۔ IDF کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہاگری نے اس کو بتایا ہے کہ گزشتہ روز منگل کو اسرائیلی فورسز نے 18 عسکریت پسندوں کو شہید کیا۔ اسرائیل اور غزہ دونوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں اسرائیلی فوج نے متنبع کیا ہے کہ لڑائی میں شدت آ جائے گی۔ جوناتھن کونریکس نے ایک ویڈیو میں اپڈیٹ میں کہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم یہ ہمیں نہیں روکے گا اور ہم یہ ہمارے عزم کو کمزور نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ لڑائی شدت اختیار کر جائے گی اور اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گی، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ تابڑ توڑ کارروائیاں ہوں اور غزہ کی پٹی سے نکلنے والے مناظر کو سمجھنا اور ان سے نمٹنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے غزہ کے ارد گرد کی رکاوٹوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ غزہ کی سرحد کے قریب پیادہ فوج، بختر بند فوجی توپ خانے کی کور اور 3 لاکھ ریزرو فوجی بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی غزہ میں جمع کی انتظارات پر جاری ہے اور گزشتہ 10 گھنٹوں میں وہاں کیا صورتحال ہے۔ 2 سے زیادہ وزیری اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہاٹ اسپاٹ جہاں سے حماس اپنے حملے کرتی آ رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔